ناظرین کرام، گزشتہ 24 گھنٹے جو اس وقت پاکستان میں گزرے ہیں وہ اتنے دل خراش تھے اور ایسے ایسے واقعات وقوع پذیر ہوئے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مافیا نے ملک کو کتنے خطرناک طریقے سے خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ حال ہی میں سندھ کے علاقے رانی پور میں انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا، جہاں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا ایک با اثر جعلی پیر جس کا نام اسد شاہ بتایا جا رہا ہے، اس کے گھر میں 10 سالہ بچی جس کا نام فاطمہ ہے، اس پر بھیانک ترین تشدد کیا جاتا ہے اور اتنا ظلم ڈھایا جاتا ہے کہ سننے والے کی روح کانپ جائے۔ پوری رات یہ بدبخت پیر بچی پر تشدد کرتا رہا، یہاں تک کہ بچی کے کپڑے پھاڑے گئے، اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر یہ حیوان نما پیر تشدد کے بعد برابر والے بیڈ پر سونے کا ڈرامہ بھی رچاتا ہے، اور اس دوران یہ 10 سالہ فاطمہ فرش پر تڑپتی رہتی ہے، اس کا بدن تشدد سے چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بچی موت اور زندگی کی کشمکش میں بے یار و مددگار درد سے کراہتی رہتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچتا، اور یوں یہ 10 سالہ بچی تڑپتے تڑپتے آخرکار جان دے دیتی ہے۔ اس دلخراش واقعے کی فوٹیج نے ملک بھر کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس بدبخت جعلی پیر کو گرفتار کرنے اور اسے سزا دینے کے لیے یہ سسٹم کب حرکت میں آئے گا، یا پھر یہ نظام اپنی موت مر چکا ہے؟ کیا 10 سالہ فاطمہ کی تدفین کے ساتھ اس نظام کی بھی تدفین ہو چکی ہے؟ قصور کی زینب اور رانی پور کی فاطمہ کا آخر کیا قصور تھا کہ انہیں اس نظام نے درندوں کے حوالے کیا؟ کیا فاطمہ اور زینب کے دردناک قتل اور ان کے منہ سے نکلنے والی آہوں سے عرش نہ ہلا ہوگا؟ کیا یہ روحیں اوپر جا کر سوال نہیں کرتی ہوں گی کہ انہیں کس گناہ کی پاداش میں مارا گیا؟ فاطمہ اور زینب جیسی کئی بچیاں جو اس نظام کی بھینٹ چڑھی ہیں، ان کا مقدمہ ایسی عدالت میں اب پیش ہونے جا رہا ہے جہاں نہ عامر فاروق کی چلے گی، نہ ہی بندیال جیسے جج ہوں گے، نہ ہمایوں دلاور کی سیشن عدالت ہوگی، بلکہ وہاں سنایا جانے والا فیصلہ اور سوموٹو سے یہ مافیا اور اس سسٹم کے علم بردار اب بچنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، اس موقع پر جو مزید بھیانک ترین انکشافات ہوئے وہ انتہائی دل دہلانے والے ہیں۔ ایک جانب تو اس 10 سالہ فاطمہ پر حیوان نما پیر تشدد اور مظالم ڈھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے بچانے کے لیے زرداری مافیا حرکت میں آ جاتی ہے اور اسے فرار کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے گھرانے کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ یہ سابق MNA پیر فضل شاہ کا بھتیجا بھی ہے، جسے رانی پور کا چیئرمین بتایا جاتا ہے۔ اب اس درندے کو پولیس کی جانب سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، جس کے تانے بانے پیپلز پارٹی کی با اثر شخصیات کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، جبکہ پیر فضل شاہ کی تصویریں آصف زرداری اور بلاول کے ساتھ موجود ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حیوان نما جعلی پیر آخر بچیوں اور اپنے ماتحتوں پر کتنی آسانی سے انسانیت سوز مظالم ڈھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے صحافی چیخ رہے ہیں کہ گمبٹ سے لے کر سکھر تک ہر طرف پولیس اس مافیا کا ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے اور اس مافیا نما پیر کو کور اپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ 10 سالہ فاطمہ کے گھر والوں کو دھمکا کر بیان بدلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس دردناک قتل کو طبعی موت کا رنگ دیا جا سکے، لیکن اس کا جواب نہیں دیا جا رہا کہ فاطمہ کے جسم پر کپڑوں کو کس نے نوچا، کس نے پھاڑا، وہ کون سا درندہ تھا جس نے اس معصوم پر ظلم کے پہاڑ توڑے، کون اس کا ذمہ دار تھا؟ اور اب مافیا کی جانب سے اس جعلی پیر کو فرار کروانے کی کوشش کرنا، یہ اس پورے نظام پر ایک بڑا دھبا ہے۔ بھلا وہ سوشل میڈیا کا جس کی وجہ سے عدالت تھوڑی سی حرکت میں ضرور آئی، لیکن فوراً ہی سکھر کی عدالت ملزمان کی ضمانت جاری کر کے اس پورے سسٹم پر ایک اور بدنما داغ کا اضافہ کر دیتی ہے، اور عدالت جیسے یہ فیصلہ سناتی ہے کہ فاطمہ کی قبر کشائی کر کے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے تو اچانک پورا مافیا حرکت میں آ جاتا ہے اور پوسٹ مارٹم نہ کروانے کا پریشر ڈلوایا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح فاطمہ پر بھیانک مظالم کی داستان دنیا کے سامنے نہ آ سکے۔ یعنی جس طرح قصور میں زینب کے معاملے پر شہباز شریف اور مافیا نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور اصل مجرمان کو بچانے کی کوشش کی، وہی صورتحال اب اندرون سندھ میں زرداری مافیا کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت اندرون سندھ کا شمار ملک کے ان حصوں میں ہوتا ہے جہاں وڈیروں اور جاگیرداروں نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے۔ اندرون سندھ مکمل طور پر ڈاکوؤں کے کنٹرول میں ہے، جو دن دہاڑے کسی کو بھی نشانہ بنا کر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر مقامی صحافی اس ڈاکو راج کے خلاف تھوڑی سی بھی زبان کھولتا ہے تو اسے ڈاکوؤں کی جانب سے نشان عبرت بنا کر بیچ چوراہے پر اس کی لاش پھینک دی جاتی ہے، تاکہ سندھ کے لوگوں کی آنے والی نسلیں بھی اس گندے سسٹم کے علم برداروں کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت نہ کریں۔
जबकि मकामी सहाफियों ने ये तक बताया कि सिंध में डाकू राज के पीछे असल में वहाँ की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी का हाथ है, जो इन डाकुओं के जरिए सहाफियों को निशाना बनाकर इसे डकैती का रंग देती है। लेकिन असल में इन डाकुओं के जरिए उन आजाद सिफ्त सहाफियों की आवाज को दबाना मकसूद है, जो पीपल्स पार्टी और वडेरों और जागीरदारों के काले करतूत मीडिया में रिपोर्ट करते हैं। अब इनकी आवाजों को दबाने के लिए जरदारी माफिया इन डाकुओं को सुपारी देती है। यही वजह है कि अंदरून सिंध के लोग इस वक्त डाकुओं के रहमो करम पर हैं। वडेरों और जागीरदारों ने इस वक्त अंदरून सिंध में आफत मचा रखी है, जो मकामी लोगों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक करते हैं। मकामी पुलिस भी इन्हीं के कंट्रोल में है। SHO से लेकर DSP तक इनकी मर्जी से लगाया जाता है। यही वजह है कि रानीपुर में कत्ल होने वाली फातिमा के लिए इंसाफ तो दूर की बात, इसकी तहकीकात के रास्ते में ये माफिया मुसलसल रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है। हाल ही में नाजिम जोखियों की मिसाल सबके सामने है कि किस तरह इसे बेदर्दी से पीपल्स पार्टी के मकामी वडेरे ने अपनी औताक में ले जाकर इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इसे मौत के घाट उतारा, जिसके लिए नाजिम जोखियों का खानदान आज तक इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और चूंकि मुल्जिम का करीबी ताल्लुक आसिफ जरदारी से था, इसीलिए आज तक नाजिम जोखियों और इस जैसे कई मकतूलीन को इंसाफ मिलना ये अब ख्वाब बन चुका है। यही वजह है कि जो वाक़या रानीपुर में पेश आया है, ये असल में उस गंदे सिस्टम की अलामात हैं जिसे फरसूदा, जागीरदाराना और वडेराना निजाम कहा जाता है, जिसकी पुष्पनाही हुक्मरान जमात की जानिब से इसीलिए होती रही है क्योंकि इन्हें मकामी लोगों को गुलाम बनाकर इनसे जबरदस्ती वोट लेने में आसानी होती है। क्योंकि वहाँ कोई नहीं पूछता कि स्कूलों में बच्चों को तालीम देने की बजाय गायें भैंसें क्यों बांधी जाती हैं। अंदरून सिंध के अस्पतालों के बाहर लोग तड़प तड़प कर अपनी जानें क्यों दे रहे हैं। इन्हें